ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. طبقہ تبا تابعین اور دیگر مقتدمین کے آئمہ طریقت حصہ 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. نمبر 15. حضرت سری سکتہ رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ شیخ اہل طریقت منقطع از جملہ علائق حضرت ابو الحسن بن مغلس السکتہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے. تصوف کے تمام علوم میں آپ کی بڑی عظمت و شان تھی. سب سے پہلے جس نے باطنی مقامات کی ترتیب اور بسط احوال میں غور و خوض کیا ہے وہ آپ ہی تھے. عراق کے بکثرت مشائخ آپ کے مرید تھے. آپ نے حضرت حبیب رائی کو دیکھا اور ان کی صحبت پائی اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. آپ بغداد کے بازار میں سخت یعنی کباڑ فروشی کرتے تھے. کسی وجہ سے جب بغداد کا یہ بازار جل گیا تو لوگوں نے خبر دی کہ آپ کی دکان بھی جل گئی ہے. آپ نے فرمایا میں اس کے فکر سے آزاد ہو گیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی دکان محفوظ ہے اور اس کے ارد گرد کی تمام دکانیں جل گئی ہیں تو آپ کو اس کی خبر دی. آپ دکان پر تشریف لائے، اسے سلامت دیکھ کر اس کا تمام مال و اسباب فقراء میں تقسیم کر دیا اور تصوف کی راہ اختیار کر لی. لوگوں نے جب ابتدائے حال کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ایک دن حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ میری دکان کے آگے سے گزرے تو میں نے روٹی کا ٹکڑا انہیں دیا جس طرح تمام فقیروں کو دیا جاتا ہے. انہوں نے مجھے دعا دی کہ خیرک اللہ یعنی اللہ تجھے خیر کی توفیق دے. جب سے میرے کان نے یہ دعا سنی ہے میں دنیاوی مال سے بیزار ہو گیا اور اس سے نجات پانے کی تدبیر کرنے لگا. آپ یہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے، خدایا جب کبھی تو مجھے کسی چیز کا عذاب دینا چاہے تو مجھے حجاب کی ذلت کا عذاب نہ دینا، اس لیے کہ جب میں حجاب میں نہ ہوں گا تو تیرا عذاب و بلا میرے لیے تیرے ذکر و مشاہدے کا ذریعہ آسان ہو جائے گا، اور جب میں حجاب میں ہوں گا تو اس حجاب کی ذلت میں تیری یہ نعمتیں ہی مجھے ہلاک کر دیں گی. معلوم ہوا کہ جو بلا مشاہدے کی حالت میں واقع ہوتی ہے وہ بلا نہیں ہوتی، لیکن وہ نعمت جو حجاب کی حالت میں ہو وہ ابتلا ہے. دوزخ میں حجاب سے بڑھ کر کوئی عذاب شدید و سخت تر نہ ہوگا، کیونکہ اگر دوزخ میں دوزخی اللہ تعالیٰ کے مشاہدے اور مکاشفہ میں ہوں تو گناہ گار مسلمان جنت کو ہرگز یاد نہ کرتے، اس لیے کہ دیدار الہی جسموں میں خوشی و مسرت کی ایسی لہر دوڑا دیتا ہے کہ جسم پر بلا و عذاب کا ہوش ہی نہیں رہتا. اور جنت میں کشف و مشاہدہ الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں بلکہ اس سے مزید 100 گنا نعمتیں میسر ہوں، لیکن حق تعالیٰ کے مشاہدے سے حجاب میں ہوں تو یہ ان کے دلوں کے لیے موجب ہلاکت ہے.
لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور محبوبوں کے دلوں کو ہر حال میں بینا رکھتا ہے تاکہ وہ تمام بشری مشقت و ریاضت کو برداشت کر سکیں۔ ایسی حالت میں یقیناً ان کی دعا یہی ہونی چاہیے کہ تیرے حجاب کے مقابلہ میں ہر قسم کا عذاب پیارا ہے۔ جب تک ہمارے دلوں پر تیرا جمال ظاہر و منکشف ہے، بلا و ابتلا کا کوئی اندیشہ نہیں۔ واللہ عالم۔ نمبر 16، حضرت شفیق بن ابراہیم ازدی رحمۃ اللہ علیہ، طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، سر فہرست اہل بلا و بلوہ، مایہ زہد و تقوی، حضرت ابو علی شفیق بن ابراہیم ازدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ صوفیہ کرام کے مقتدا اور رہنما اور جملہ علوم شریعہ کے عالم اور حقیقت و معرفت کے دانا تھے۔ علم تصوف میں آپ کی تصانیف بکثرت ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، بکثرت مشائخ اعظام سے ملاقات کی اور ان کی مجالس میں حاضر رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کی موت کو بھی زندگی قرار دی ہے اور نافرمانوں کی زندگی کو مردہ قرار دیا ہے، یعنی متی اگرچہ مردہ ہو مگر زندہ ہے، کیونکہ فرشتے ان کی اطاعت پر قیامت تک آفرین کہتے رہتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ موت کی فنا کے بعد بھی بقا کے ساتھ وہ باقی ہیں اور اجر و ثواب لیتے رہیں گے۔ ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے شیخ، میں بہت گناہ گار ہوں، توبہ کے قصد سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم دیر سے آئے ہو۔ بوڑھے نے کہا، نہیں، جلدی ہی آیا ہوں۔ فرمایا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، جو شخص مرنے سے پہلے چاہے کچھ دیر سے ہی پہنچے، جلد ہی آتا ہے۔ آپ کی توبہ کا ابتدائی واقعہ یہ ہے کہ ایک سال بلخ میں شدید قحط پڑا، لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے، سب لوگ غمزدہ اور پریشان حال تھے۔ ایک غلام کو دیکھا کہ بازار میں ہنستا اور خوشی مناتا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ہنسی خوشی پھر رہا ہے جبکہ تمام مسلمان غمزدہ اور پریشان ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے کوئی غم و اندیشہ نہیں ہے، میں اس کا غلام ہوں جو اس شہر کا مالک ہے۔ اس نے میرے دل سے ہر پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے غلام کی یہ بات گوشہ دل سے سن کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدا، یہ غلام جس کا آقا صرف ایک شہر کا مالک ہے، وہ اس قدر خوش ہے تو مالک الملک ہے اور ہمارے رزق کا ضامن، پھر بھلا ہم اس قدر فکر مند اور پریشان کیوں ہیں؟ اس خیال کے آتے ہی آپ نے دنیاوی مشاغل سے منہ موڑ لیا اور راہ حق میں لگ گئے۔ پھر کبھی روزی کا فکر و غم نہ کیا۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ میں اس غلام کا شاگرد ہوں اور جو کچھ میں نے پایا ہے اسی سے پایا ہے۔ آپ کا یہ کہنا ازراہ تواضع تھا۔ آپ کے مناقب بہت مشہور ہیں۔ نمبر 17، حضرت عبد الرحمن عطیہ درانی رحمۃ اللہ علیہ، طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، اپنے وقت کے شیخ، راہ حق میں یگانہ حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن عطیہ درانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ صوفیاء کے محبوب، ان کے دلوں کے پھول تھے۔ آپ نے شدید ریاضت و مجاہدے کیے، علم وقت کے عالم، آفات نفس اور اس کی گھاتوں کی معرفت سے باخبر تھے۔ سلوک میں آپ کے اقوال لطیف ہیں۔ آپ نے دلوں کی حفاظت اور اعضاء کی نگہداشت کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جب خوف پر امید غالب آ جاتی ہے تو وقت میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وقت حال کا نگہبان ہوتا ہے۔ جب تک بندہ حال کی رعایت کرتا ہے تو اس کا خوف دل پر غالب رہتا ہے، اور جب وہ خوف جاتا رہتا ہے تو وہ رعایت کو ترک کر کے اپنے وقت میں خلل انداز ہو جاتا ہے۔ اگر امید پر خوف کو غالب کرے تو اس کی توحید باطل ہوتی ہے، کیونکہ خوف کا غلبہ نا امیدی اور مایوسی سے ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ سے مایوس و نا امید ہونا شرک ہے۔ لہٰذا توحید کا تحفظ امید کی صحت پر موقوف ہے، اور وقت کا تحفظ اس کے خوف کے تحفظ میں۔ جب دونوں برابر ہوں گے تو توحید اور وقت دونوں محفوظ رہیں گے۔
توحید کی حفاظت سے بندہ مومن بنتا ہے اور وقت کی حفاظت سے بندہ مطیع ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق خاص مشاہدے سے ہے، اس میں مکمل اعتماد و بھروسہ ہے، اور خوف کا تعلق خاص مجاہدے سے ہے کہ اس میں مکمل اضطراب و پریشانی ہے۔ مشاہدہ مجاہدے کی میراث ہے، اور وہ مراد ہے کہ سب امیدیں نا امیدی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے عمل کے سبب اپنی نجات سے نا امید ہو تو ایسی نا امیدی حق تعالیٰ کی جانب سے اسے نجات کا ثمر دے، اور اسے ایسی راہ دکھائے گی جس سے خوشی کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس کا دل طبی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور تمام اسرار منکشف ہو جائیں گے۔ حضرت احمد بن الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات تنہائی میں نماز پڑھی، مجھے اس میں بڑا سرور و لطف آیا۔ دوسرے دن اس کا تذکرہ حضرت ابو سلیمان سے کیا۔ آپ نے فرمایا، تم ابھی کمزور ہو، کیونکہ تمہارے دل میں ابھی تک لوگوں کا خیال موجود ہے، اسی وجہ سے خلوت میں تمہاری اور حالت ہوتی ہے اور ظاہر میں کچھ اور، حالانکہ دونوں حالتوں میں کچھ فرق نہ ہونا چاہیے۔ بندے کے لیے کوئی چیز حق تعالیٰ سے حجاب کا موجب نہ بنے، کیونکہ دولہا کی مجمع عام میں جلوہ نمائی کرائی جاتی ہے تاکہ خاص و عام کی نظر دولہا پر پڑے۔ اس کی نمائش میں دولہا کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ یہی حال عارف باللہ کا ہوتا ہے، لیکن عارف باللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اپنے مقصود حقیقی کے سوا کسی اور طرف نظر ڈالے، چونکہ غیر کی طرف نظر اٹھانا اس کی ذلت کا موجب ہے۔ اگر ساری مخلوق اس مطیع عارف باللہ کی کیفیت کو دیکھے تو اس کی عزت میں فرق نہیں آتا، لیکن اگر وہ عارف اپنی عزت کی طرف نظر ڈالے اور اپنے وجود کو دیکھے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایاز باللہ تعالی۔ نمبر 18، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ متعلق درگاہ رضا پروردہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن موسیٰ رضا ابو المحفوظ حضرت معروف بن کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ مقتدمین سادات مشائخ میں سے تھے، جمع مردی، انکساری اور ورع و تقویٰ میں معروف و زبان زد تھے۔ آپ کا تذکرہ پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن دو بزرگوں کی موافقت کی وجہ سے مؤخر ہو گیا۔ ان میں سے ایک تو صاحب نقل ہیں اور دوسرے صاحب تصرف، یعنی ایک بزرگ تو شیخ مبارک ابو عبد الرحمن سلمہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اسی ترتیب سے ذکر فرمایا، اور دوسرے استاذ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہما ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے شروع میں آپ کا ذکر اسی طرح پر کیا ہے۔ میں نے بھی انہی کی پیروی میں یہ ترتیب برقرار رکھی، اس لیے کہ آپ حضرت سری سکتہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ اور حضرت داؤد طائی رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پہلے غیر مسلم تھے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر مشرف بے اسلام ہوئے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ آپ کو بہت محبوب رکھتے تھے، آپ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت معروف کرخی کے فضائل و مناقب فنون علم میں بکثرت ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، مردان باخدا کی 3 نشانیاں ہیں، ہر لحظہ وفا پر عمل کرے، بغیر طمع کے تعریف کرے اور بغیر مانگے دے۔ ہر لحظہ وفا پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی میں احکام کی مخالفت اور فرمان خدا کی معصیت کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ بغیر طمع کے تعریف کرنا یہ ہے کہ جس کسی کی بھلائی نہ دیکھی ہو پھر بھی اس کی تعریف کرے، اور بغیر مانگے دینا یہ ہے کہ جب مال ہو تو اس کی تقسیم میں کوتاہی نہ کرے، اسے جب کسی کی احتیاج معلوم ہو جائے تو اسے سوال کرنے کی ذلت کا موقع نہ دے۔ یہ اخلاق اگرچہ ہر مسلمان میں ہونے چاہیے، لیکن لوگ ان خوبیوں سے ناآشنا اور بیگانہ ہیں۔ یہ تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی یہ صفات حقیقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوستی کے ساتھ فیاضی میں کمی نہیں کرتا، خواہ بندہ وفا کرنے میں کتنا ہی ناحق شناس ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وفا کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں اپنے بندوں کو قبل اس کے کہ ان سے کوئی عمل خیر ہو مخاطب فرماتا ہے اور انہیں یاد فرماتا ہے، اور آج دنیا میں ان کے افعال کے باوجود انہیں نظر انداز نہیں کرتا، اور مدح بلا جود تو
اس کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کسی بندے کے فعل کا محتاج نہیں۔ اس کے باوجود بندے کے قلیل حمد و ثنا پر اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہی حال عطائے بے سوال کا ہے۔ اس کے سوا کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کریم ہے اور ہر ایک کے حال کا واقف و علیم ہے، اور ہر ایک کے مقصد کو بغیر سوال کے پورا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو معزز و مکرم کرنا چاہتا ہے تو اسے بزرگی عنایت فرماتا ہے اور اپنے قرب خاص سے نوازتا ہے، اور اپنی تینوں مذکورہ صفات کو استعمال فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنی مقدور بھر ان صفات و اخلاق کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اصلاح تصوف میں اسے فتوت یعنی جواں مرد کہا جاتا ہے، اور جواں مردوں کی فہرست میں اس کا نام درج کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں صفتیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نمبر 19، حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ۔ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ زین عباد جمال اوتاد حضرت ابو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الاسم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بلخ کے برگزیدہ مشائخ اور خراسان کے اکابر میں سے ہیں۔ آپ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ابتدا سے انتہا تک ایک قدم صدق و طریقت کے خلاف نہ رکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے صدیق حضرت حاتم الاسم تھے۔ رویت الہی، آفاق نفس اور رعونت طبع کے دقائق میں آپ کا کلام بہت عرفہ ہے۔ علم تصوف میں آپ کی بکثرت تصانیف ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، 3 قسم کی شہوتیں یعنی نفسانی خواہشات ہیں۔ ایک شہوت کھانے کی ہے، دوسری شہوت گفتگو کی ہے، اور تیسری شہوت نظر یعنی آنکھ کی۔ لہٰذا ان کی حفاظت اس طرح کرو کہ اپنے رزق کے لیے خدا پر بھروسہ کرو، زبان سے سچ بولو اور آنکھ سے عبرت حاصل کرو۔ جس نے خوراک میں توکل کیا وہ لذت طعام کے فتنہ سے محفوظ رہا، اور جس نے زبان کو سچائی کا عادی بنا لیا وہ زبان کے فتنہ سے محفوظ رہا، اور جس نے آنکھ سے درست کام لیا وہ نظر کے فتنہ سے دور رہا۔ توکل کی اصل و حقیقت صدق و اخلاص ہے، اس لیے کہ جب ہر معاملہ میں صدق و اخلاق سے کام لے گا اور خدا کی روزی رسانی پر اعتماد رکھے گا، اور زبان کو عبادت میں اور نظر کو اس کی معرفت میں مشغول رکھے گا، تو بندہ جو کھائے گا اور پیے گا وہ درستی کے ساتھ ہوگا، اور جو بات کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ ہوگی۔ جب خدا کو سچا مانے گا تو اس کا ذکر زبان پر ہوگا، اور جب سچ دیکھے گا تو اسی کو دیکھے گا۔ یہ اس لیے کہ اس کے عطیہ نعمت کو اس کی اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں، اور اس کے ذکر کے سوا زبان پر کسی اور کا ذکر لانا سچائی نہیں، اور اس کے جمال کے سوا موجودات میں کسی اور پر نظر ڈالنا جائز نہیں۔ جب اس سے لے کر اس کی اجازت سے کھائے گا تو اس میں اس کی خواہش کا دخل نہ ہوگا، لیکن جب اپنی خواہش سے کھائے گا اگرچہ وہ شے حلال ہی کیوں نہ ہو تو یہ شہوت کہلائے گی۔ اس طرح جب اپنی خواہش سے بولے گا اگر اسی کا ذکر ہو تو یہ جھوٹ اور شہوت ہوئی، اور جب اپنی خواہش سے دیکھے گا چاہے وہ صفات الہی کے استدلال ہی میں ہو تو وہ وبال و شہوت ہوگی۔ واللہ عالم۔ نمبر 20، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ طریقت و شریعت کے اماموں میں سے ایک بزرگ امام میں مطلبی حضرت ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اپنے زمانہ کے اکابرین میں تھے اور تمام علوم کے مشہور و معروف امام گزرے ہیں۔ فتویٰ، ورع اور تقوی میں آپ کے فضائل مشہور اور کلام عرفہ ہے۔ جب تک مدینہ منورہ میں رہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تلمذ رہا، اور جب عراق تشریف لائے تو امام محمد بن حسن رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے۔ آپ کی طبیعت ہمیشہ گوشہ نشینی کی طرف مائل رہی اور طریقت کے حقائق کے جستجو میں مشغول رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کے گرد جمع ہو کر آپ کی اقتدا کرنے لگے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے ہیں۔ آپ ہر حال میں خصائل حمیدہ کے حامل رہے۔ ابتدا میں صوفیہ کے زمرے میں رہے مگر دل میں کرختگی رہی، لیکن جب حضرت شیبان رائی سے ملاقات ہوئی اور ان کی صحبت اختیار کی تو جہاں کہیں رہے طالب صادق رہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جب تم ایسے عالم کو دیکھو جو رخصت و تعویل کا متلاشی رہتا ہو
تو تم اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ مطلب یہ کہ علماء چونکہ مخلوقات کے پیشرو ہیں، اس لیے انہیں عظیمت کی راہ پر گامزن رہنا چاہیے۔ اگر غیر عالم میں عظیمت پائی گئی تو عمل میں غیر عالم آگے بڑھ جائے گا۔ حالانکہ کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی غیر عالم ان سے آگے بڑھ کر قدم رکھے، خواہ کسی معنی میں ہو۔ راہ حق کا اصول احتیاط اور مجاہدے میں مبالغہ کے بغیر ممکن نہیں، اور عالم میں رخصت یہ ہے کہ ایسا کام کرے جس میں آسانی ہو اور مجاہدے سے فرار کی راہ مل سکے۔ لہٰذا رخصت کی جستجو عوام کا درجہ ہے تاکہ دائرہ شریعت سے باہر نہ نکل جائے، اور جب خواص یعنی علماء ہی عوام کے درجہ میں اتر آئیں اور رخصت پر عمل کرنے لگیں تو پھر ان سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کے ماسوا ایک بات یہ بھی ہے کہ رخصت کے درپے ہونے میں فرمان الہی کا استخفاف بھی ہے۔ علماء چونکہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور کوئی دوست اپنے دوست کے حکم کا استخفاف کر سکتا ہے، نہ اس کو سبق کر سکتا ہے، اور نہ علماء حق ہی عوام کے درجہ میں آنا گوارا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ہر حال میں احتیاط اور عزیمت کو ہی اختیار کرنا پسند کریں گے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایک روایت پہنچی ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے اوتاد اولیاء اور ابرار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رادی نے میری یہ حدیث تم تک صحیح پہنچائی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو مجھے ان میں سے کسی کو دکھایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد بن ادریس ان میں سے ایک ہیں۔ نمبر 21، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ طریقت و شریعت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، شیخ سنت، قاطع بدعت، حضرت ابو محمد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ ورع، تقوی اور حافظ حدیث نبوی ہونے میں مخصوص ہیں۔ تمام مشائخ طریقت اور علماء شریعت آپ کو مقتدا مانتے ہیں۔ آپ نے مشائخ کبار میں حضرت ذوالنون مصری، بشر حافی، سری سکتہ اور معروف کرخی رحمہ اللہ کی صحبتیں پائی ہیں۔ آپ ظاہر الکرامت اور صحیح الفراز تھے۔ آج کچھ مشتبہ لوگ ان سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ مفتری اور کذاب ہیں۔ آپ تمام اتہامات سے پاک و مبرہ ہیں۔ اصول دین و مذہب میں آپ کے وہی معتقدات ہیں جو تمام علماء اہل سنت کے نزدیک مختار ہیں۔ جب بغداد میں معتزلہ کا غلبہ و تسلط ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کو اتنی اذیت و تکلیف پہنچائی جائے کہ آپ قرآن کو مخلوق کے کہنے پر مجبور ہو جائیں، باوجود یہ کہ آپ ضعیف العمر اور کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ پھر بھی آپ کے ہاتھوں کو کندھوں سے کھینچ کر باندھ دیا گیا اور آپ کے جسم پر 1000 کوڑے مارے گئے، لیکن آپ نے ان کی موافقت میں اپنے علم و ضمیر کے خلاف کہنا گوارا نہ فرمایا۔ اس دوران آپ کا اوزار بند کھل گیا۔ چونکہ آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے آپ کے اوزار بند کو باندھ دیا۔ جب ان لوگوں نے آپ کی حقانیت کی یہ دلیل دیکھی تو آپ کو چھوڑ دیا۔ انہی کوڑوں کے زخموں کے نتیجہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آخر وقت میں آپ سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے آپ پر کوڑے برسائے۔ آپ نے فرمایا، میں کیا کہہ سکتا ہوں بجز اس کے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں اس گمان پر کوڑے مارے ہیں کہ معاذ اللہ میں باطل پر ہوں اور وہ حق پر ہیں۔ میں محض زخمی ہونے پر قیامت کے دن ان سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے علم و بردباری اور تفویض الی اللہ کا علم تھا۔ طریقت و سلوک میں آپ کا کلام بہت عرفہ و بلند ہے۔ آپ سے جو بھی کوئی مسئلہ دریافت کرتا، اگر وہ سلوک اور طریقت سے متعلق ہوتا تو جواب عنایت فرما دیتے، اور اگر حقائق و معرفت سے تعلق رکھتا تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دن کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اخلاص یہ ہے کہ تم اعمال کی آفتوں سے محفوظ رہو۔ مطلب یہ کہ عمل ایسا ہونا چاہیے جو سما و ریا سے خالی ہو اور وہ آفت رسیدہ نہ ہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ رضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، روزی رسانی میں اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد و بھروسہ رکھنا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ رضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمام کاموں کو خدا کے حوالہ کرنا اور راضی بالرضا رہنا۔ پھر اس نے سوال کیا، محبت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا یہ بات حضرت بشر حافی سے دریافت کرو، جب تک وہ حیات ہیں میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تمام زندگی معتزلہ کی طعن و تشنع اور ان کے ظلم و ستم میں گزری، اور بعد وفات متشبہ کے افتراء و اتہام کا نشانہ بنے رہے، یہاں تک کہ اہل سنت و جماعت آپ کے احوال پر کما حق کا واقف نہ ہو سکے، اور عدم واقفیت کی وجہ سے ان پر اتہام رکھے گئے، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔ واللہ عالم۔ نمبر 22، حضرت احمد بن ابی الجواری رحمۃ اللہ علیہ، طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، سراج وقت، متحمل آفات، حضرت ابو الحسن احمد بن ابی الجواری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ طریقت اور صحیح احادیث نبویہ کی روایات کے تمام علوم و فنون اور ان کے اشارات میں آپ کا کلام بلند و لطیف ہے۔ تمام علوم میں علماء وقت آپ سے رجوع کرتے رہے ہیں۔ آپ حضرت ابو سلیمان کے مرید تھے اور حضرت سفیان بن عینیہ اور مروان بن معاویہ قاری رحمہ اللہ کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ نے ادب کے ہر مسئلہ میں ہر ایک سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، یہ دنیا گندگی کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، وہ شخص کتے سے بھی کمتر ہے جو اس پر جم کر بیٹھ جائے، کیونکہ کتا اس ڈھیر سے اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، لیکن دنیا سے محبت کرنے والا اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا اور نہ کسی حالت میں اسے چھوڑتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دنیا پرستوں سے کنارہ کش رہتے تھے۔ اہل طریقت کے لیے دنیا میں آزردہ رہنا موجب مسرت و انبساط ہے۔ آپ نے ابتدا میں تحصیل علم کیا اور درجہ امامت تک پہنچے، پھر اپنی کتابوں کو اٹھا کر دریا برد کرایا اور فرمایا، اے خدا تو بذات خود دلیل ہے، مدلول کے پا لینے کے بعد دلیل ہی میں مشغول رہنا محال ہے، کیونکہ دلیل تو اس وقت تک کام دیتی ہے جب تک سالک حصول مقصد کی راہ میں ہوتا ہے۔ حصول مقصد کے بعد دلیل کی کیا حاجت ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں، مجھے وصول الہ اللہ ہو گیا ہے، اب میں دلیل کے جھنجھٹ سے آزاد ہو گیا، اس کے بعد راہ سے چمٹے رہنا محض مشغولیت ہے، اب فراغت ہی فراغت ہے۔ فراغت و شغل کے اصول میں ایک قاعدہ اور ایک نسبت ہے، اور یہ دونوں بندے کی صفتیں ہیں، اور فعل و وصل اور عنایت حق اور اس کا ازلی ارادہ بندے کے لیے یہ خیر خواہی ہے جو شغل و فراغت کے دوران بندے کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا وصل بندے کی کرامت اور اس کی عزت افزائی ہے، اور اس سے جدائی اس کی اہانت و تذلیل ہے، اس کے صفات کا تغیر جائز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد میں لفظ وصول سے ان بزرگ کی مراد وصول راہ حق ہے، اس لیے کہ طریقت کی کتابوں میں اس کی تعبیر راہ حق سے بھی کی گئی ہے۔ جب راہ واضح ہو گئی تو عبادت یعنی دلیل منقطع ہو جاتی ہے، چونکہ دلیل و عبارت کی اب چنداں حاجت باقی نہیں رہتی۔ عبارت کی تو اس وقت تک ضرورت رہتی ہے جب تک کہ مقصود مخفی ہو، اور جب مشاہدہ حاصل ہو گیا تو عبارت کی احتیاج مفقود ہو گئی۔ جب معرفت کی صحت میں زبانیں گنگ ہیں تو کتابوں کی عبارتیں بدرجہ اولا بیکار ہیں۔ ان کے سوا دیگر بعض مشائخ نے بھی اسی طرح کتابوں کو ضائع کیا ہے، جیسے شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد محیمینی وغیرہ، اور کچھ ایسے بھی رسمی نقال ہیں جنہوں نے اپنی جہالت کے باوجود ان آزاد شیوخ کی تقلید کی ہے۔ بلا شبہ ان مقصد آزاد بزرگوں نے انقطاع علائق، ترک التفات اور ما سوائے اللہ سے دل کو فروغ کر کے کمال حاصل کیا۔ ان کی یہ کیفیت سکر کی حالت کی ہے۔ مبتدی اور نو آموز آدمی کو ایسا نہیں چاہیے، کیونکہ متمکن یعنی مقام رفیع پر فائز ہونے والے کے لیے جب دونوں جہان حجاب نہیں بنتے تو کاغذ کے پرزے اس کے لیے کیا حجاب بنیں گے؟ جب دل ہی علائق سے جدا ہو گیا تو کاغذ کے پرزے کی کیا قدر و قیمت ہے؟ لیکن کتابوں کو دریا برد سے ان کی مراد تحقیق معنی سے عبارت کی نفی ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ لہٰذا سب سے بہتر یہی ہے کہ عبارت کو زباں سے ادا نہ کیا جائے، اس لیے کہ جو کتاب میں مکتوب ہے اور جو عبارت زبان پر جاری ہے، یہ عبارت اس عبارت سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔
مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت احمد بن ابی الجواری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلبہ حال میں کسی کو اس کے سننے کے قابل نہیں پایا، اور اپنے حال کی وضاحت و تشریح کاغذوں پر تحریر فرمائی۔ جب بہت جمع ہو گئے اور کسی کو اس کا اہل نہ پایا تو اس کو منتشر کرنے کے لیے دریا برد کر دیا اور فرمایا نعمت دلیل انت، لیکن ان کا یہ فرمانا کہ مدلول کے پا لینے کے بعد دلیل میں ہی مشغول رہنا محال ہے، تو یہ قول بھی متحمل ہے۔ ممکن ہے ان کے پاس بکثرت کتابیں جمع ہو گئی ہوں اور وہ کتابیں ان کو اور ادو و وظائف سے باز رکھتی ہوں، تو انہوں نے اس شغل کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ اس طرح دل کی فراغت چاہی ہو تاکہ عبارت کو چھوڑ کر اس کے معنی کی طرف رجوع ہو جائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 23، حضرت احمد بن خزرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ سر فہرست جوان مرد آفتاب خراساں حضرت ابو حامد احمد بن خزرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ حال کی بلندی اور وقت کی بزرگی کے اعتبار سے مخصوص ہیں۔ اپنے زمانہ میں اہل طریقت کے مقتدا اور محبوب خاص و عام تھے۔ طریق ملامت کو پسند کرتے اور فوجی لباس زیب تن رکھتے تھے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ حاکم بلخ کی دختر تھیں۔ ان کا مقام بھی طریقت میں عظیم تھا۔ جب انہیں توبہ کی توفیق میسر ہوئی تو کسی کو حضرت احمد بن خزرویہ کے پاس بھیجا کہ وہ اپنا پیام میرے والد کے پاس بھیجیں، لیکن آپ نے منظور نہ کیا۔ دوبارہ پھر کسی کو بھیجا اور کہلوایا کہ اے احمد، میں آپ کو اس سے زیادہ مرد خدا جانتی تھی کہ آپ ایک عورت کی راہ حق میں رہبری کریں گے، نہ کہ رہزنی۔ اس کے بعد آپ نے امیر بلخ کے پاس فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا۔ اس نے اسے برکت جان کر قبول کر لیا اور فاطمہ ان کی زوجیت میں آ گئیں، اور فاطمہ نے دنیاوی مشاغل ترک کر کے حضرت احمد بن خزرویہ کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ اکثر باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے جایا کرتے تھے اور فاطمہ بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ پہلی مرتبہ جب فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ حضرت باجزید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئیں تو چہرے سے نقاب اٹھا کر گستاخانہ کلام شروع کر دیا۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حرکت پر بڑا تعجب کیا اور طیش میں آ کر کہا، اے فاطمہ، حضرت بایزید کے ساتھ یہ کیسی گستاخی ہے؟ تمہاری اس بد اخلاقی کی وجہ مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ فاطمہ نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میری طبیعت کے محرم ہیں اور حضرت بایزید میری طریقت کے محرم ہیں۔ میں آپ سے اپنی خواہش کے تحت رسم و راہ رکھتی ہوں اور ان سے خدا کے لیے، یہ مجھے خدا سے ملاتے ہیں۔ غرض یہ کہ فاطمہ حضرت بایزید کے ساتھ ہمیشہ شوخ چشم رہیں۔ اتفاق سے ایک دن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح اوپر اٹھائی تو فاطمہ کے ہاتھ میں مہندی کا رنگ لگا دیکھ لیا۔ حضرت بایزید نے کہا، تم نے اپنے ہاتھوں میں مہندی کیوں لگا رکھی ہے؟ فاطمہ نے کہا، اے بایزید، جب تک تم نے میرے ہاتھوں کو اور اس کی مہندی کو نہ دیکھا تھا تو مجھے تم سے خوشی تھی، اب جب کہ تم نے مجھ پر نظر اٹھائی تو اب تمہاری محبت مجھ پر حرام ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں وہاں سے کوچ کر کے نیشا پور چلے آئے اور یہیں قیام کیا۔ نیشا پور کے مشائخ اور عام لوگ حضرت احمد سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بلخ جاتے ہوئے نیشا پور آئے تو حضرت احمد نے ان کی دعوت کا ارادہ کیا اور اس سلسلہ میں اپنی زوجہ فاطمہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا سامان ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، اتنی گائیں، اتنی بھیڑیں، اتنی شمیں، اتنا عطر، اتنا سامان اور ان کے علاوہ اتنے گدھے بھی ذبح کرنے کے لیے منگوا لیں۔ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس سامان کے ساتھ گدھوں کی کیا ضرورت؟ فاطمہ نے کہا، جب کوئی کریم کسی کریم کے یہاں مہمان ہوتا ہے تو محلے کے کتے بھی آ جاتے ہیں، انہیں بھی کھانا کھلانا چاہیے۔ فاطمہ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو خواہش رکھتا ہے کہ کسی مرد خدا کو نسوانی لباس میں ملبوس دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ فاطمہ کو دیکھے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر احمد بن خزرویہ نہ ہوتے تو جمع مردی ظاہر نہ ہوتی۔ حضرت احمد بن خزرویہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بلند اور انفاس مہذب ہیں۔ طریقت اور آداب طریقت کے ہر فن میں آپ کی تصانیف مشہور اور حقائق میں آپ کے نکات معروف ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، راہ ظاہر حق آشکار اور نگہبان خوب سننے والا ہے۔ اس کے بعد
متخیر اور پریشان رہنا بجز اندھے پن کے کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ راہ کی تلاش کے کیا معنی، وہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ تو اپنے آپ کو تلاش کر، تو خود کہاں بھٹک رہا ہے۔ جب تو نے اپنے آپ کو پا لیا تو راہ حق پر لگ جائے گا، کیونکہ راہ حق اس سے زیادہ ظاہر ہے جتنا طالب کی طلب کے تحت آئے۔ آپ کا ارشاد ہے، اپنے فقر کی عزت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھو، یعنی لوگوں سے یہ کہتے نہ پھرو کہ میں درویش ہوں، تاکہ تمہارا بھید نہ کھل جائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا اکرام ہے۔ آپ ایک واقعہ مثال میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک درویش نے ماہ رمضان میں کسی تونگر کی دعوت کی، حالانکہ اس کے گھر میں صرف ایک سوکھی ہوئی روٹی تھی۔ چنانچہ وہ روٹی اس نے تونگر کے سامنے رکھ دی۔ جب تونگر واپس گیا تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اس درویش کے پاس بھیجی۔ درویش نے تھیلی واپس کر کے کہلوایا کہ یہ اس کی سزا ہے جو اپنے بھید کو ناحبسوں پر کھولتا ہے۔ یہی ان کے فقر کی صداقت کی دلیل ہے۔ واللہ عالم۔ نمبر 24، حضرت عسکر بن حسین نخشبی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، امام متوقلہ برگزیدہ اہل زماں ابو تراب حسن عسکر بن الحسین نخشبی نفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ خراسان کے بزرگ ترین سادات مشائخ اور مشہور جوان مردوں میں سے تھے۔ آپ کا زہد و تقوی مشہور و معروف تھا۔ آبادی و صحرا میں ہر جگہ آپ کی بکثرت کرامتیں اور بے شمار عجائب دیکھے گئے۔ صوفیہ اور سالکوں میں آپ بہت دانشور تھے، جنگلوں میں بسیرا رکھتے، حتیٰ کہ بصرے کے جنگل ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔ چند سال کے بعد جب مسلمانوں کا ایک قافلہ اس طرف سے گزرا تو آپ کو روح قبلہ قیام میں مردہ پایا۔ آپ کا جسم خشک ہو چکا تھا، آگے لوٹا رکھا ہوا تھا اور عصا ہاتھ میں تھا۔ اسی اثنا میں نہ کوئی درندہ ان کے قریب گیا اور نہ کسی انسان کے نشان قدم پائے گئے۔ آپ کا ارشاد ہے، درویش کی غذا وہی ہے جو اسے مل جائے، اور اس کا پہناوا وہی ہے جس سے ستر پوشی ہو جائے، اور اس کا مکان وہی ہے جہاں ٹھہر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ درویش کی غذا میں اس کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی، اور لباس میں بھی اس کی پسند کا کوئی دخل نہیں، اور مکان بھی وہی ہوتا ہے جہاں وہ ٹھہر جائے، کوئی خاص جگہ یا ٹھکانہ نہیں۔ ان تینوں باتوں میں تصرف کرنا مشغولیت ہے۔ سارے جہاں کی بلائیں انہی تین چیزوں میں ہیں۔ جبکہ وہ اس میں تصرف کرے، یہ بات معاملہ سے متعلق ہے، ورنہ ازرو تحقیق درویش کی غذا وجد ہے، اور اس کا لباس تقوی اور اس کا مسکن غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدْقًا، اگر وہ طریقت پر استقامت رکھیں تو ہم یقیناً انہیں شیریں اور ستھرا پانی پلائیں گے۔ اور فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر غیب کا وطن ہے۔ معلوم ہوا کہ درویش کا کھانا پینا شراب قربت، اور اس کا لباس تقوی و مجاہدہ، اور اس کا وطن غیب اور انتظار وصل ہے۔ لہٰذا طریقت کی راہ واضح اور اس کے معاملہ ظاہر و روشن ہے، اور یہی کمال کا درجہ ہے۔ نمبر 25، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، محبت و وفا کی زبان، ولایت و طریقت کی زینت، حضرت ابو بکر ذکریہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا حال بلند، نیک خصلت اور حقیقت میں حق تعالیٰ کی امید پر کامل ثابت قدم تھے۔ حضرت حزمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو یحییٰ پیدا فرمائے ہیں، ایک انبیاء میں جو حضرت یحییٰ بن ذکریہ علیہ السلام ہیں، اور دوسرے اولیاء میں جو حضرت معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی کی راہ پر اس طرح گامزن رہے کہ تمام مدعیان خوف نجات سے نا امید ہو گئے، اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ حق تعالیٰ کی امید پر ایسے قائم رہے کہ تمام مدعیان امید ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ لوگوں نے حضرت حزمی سے دریافت کیا کہ حضرت یحییٰ بن ذکریہ علیہ السلام کا حال تو معلوم ہے، لیکن حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہے، اور نہ کبھی کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا،
معاملات طریقت اور اس کے مجاہدے میں اتنے کامل تھے کہ ایسی طاقت کوئی دوسرا نہیں رکھتا تھا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی محب نے دریافت کیا کہ اے شیخ، آپ کا مقام تو مقام رجا یعنی امید ہے، لیکن آپ کا سلوک تو خائفوں جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے فرزند سنو، بندگی کو چھوڑنا ضلالت و گمراہی ہے، اور خوف و رجا ایمان کے دو ستون ہیں۔ یہ محال ہے کہ کسی شخص کو اپنے مجاہدے میں کسی رکن ایمان کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دے۔ خائف اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے عبادت و بندگی کرتا ہے، اور امیدوار وصال الہی کی امید میں جب تک عبادت نہ ہو تو نہ خوف کا وجود درست اور نہ رجا کا، اور جب عبادت موجود ہو تو یہ خوف و رجا سب عبادت بن جاتا ہے۔ جہاں محض عبادت ہو تو ایسی عبادت سود مند نہیں ہوتی۔ آپ کی بکثرت تصانیف ہیں اور آپ کے نکتے اور اشارات انوکھے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد صوفیہ کرام میں سے آپ ہی نے ممبر پر واعظ و نصیحت فرمائی۔ میں ان کے کلام کو بہت پسند کرتا ہوں، چونکہ طبیعت میں رقت اور سماعت میں لذت پیدا کرنے والا اور اصل میں دقیق اور عبارت میں مفید ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا مشغولیتوں کی جگہ ہے اور آخرت ہول و وحشت کا مقام، اور بندہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ رہتا ہے، یہاں تک کہ کسی ایک جگہ وہ قرار حاصل کر لے، خواہ وہ جنت ہو یا دوزخ۔ خوشی و مسرت کے مقام میں وہ دل ہے جو دنیا میں مشغولیتوں سے اور آخرت میں ہولناکیوں سے محفوظ رہا ہے، اور دونوں جہانوں سے توجہ ہٹا کر واصل بحق ہو گیا۔ آپ کا مذہب تونگری کو مفلسی پر ترجیح دینا تھا۔ جب شہر میں آپ پر بار قرض زیادہ ہو گیا تو خراسان کا قصد فرمایا، اور جب بلخ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو روک لیا تاکہ کچھ عرصہ واعظ و نصیحت فرمائیں۔ وہاں کے لوگوں نے 1,00,000 کی تھیلی پیش کی۔ آپ وہ تھیلی لے کر بار قرض اتارنے کے لیے شہرے کی طرف واپس ہوئے۔ راستہ میں ڈاکو نے ڈاکہ ڈال کر تمام روپیہ چھین لیا۔ آپ خالی ہاتھ نیشاپور آ گئے۔ وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ ہر حال میں صاحب عزت اور وجہ و باوقار تھے۔ واللہ عالم۔ نمبر 26، حضرت عمر بن سالم حدادی نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اماموں میں سے ایک بزرگ، خراسان کے شیخ المشائخ، زمین و زمان کے نادر حضرت ابو حفص عمر بن سالم حدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ صوفیاء کے بزرگ و سردار اور تمام مشائخ کے ممدوح تھے۔ حضرت ابو عبداللہ دینوری کی صحبت یافتہ اور حضرت احمد خضرویہ کے رفیق تھے۔ کرمان سے شاہ شجاع آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ جب بغداد میں وہاں کے مشائخ سے ملاقات کرنے تشریف لائے تو عربی زبان سے ناواقف تھے، اس لیے مریدوں کے واسطے سے گفتگو کی، مگر خیال کیا کہ یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ خراسان کے شیخ المشائخ کے لیے ترجمان کی ضرورت ہو۔ چنانچہ جب آپ مسجد شیونیر میں پہنچے تو بغداد کے تمام مشائخ کو ملاقات کی دعوت دی اور ان سے عربی میں فصیح گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ تمام مشائخ آپ کی فصاحت پر ششدر آ گئے۔ بغداد کے مشائخ نے آپ سے سوال کیا کہ جوان مردی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بہتر ہے کہ پہلے آپ میں سے کوئی صاحب اپنی رائے ظاہر فرمائے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک جوان مردی یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے اسے نہ خود دیکھے اور نہ اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔ اس پر حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ نے نہایت عمدہ بات فرمائی ہے، لیکن میرے نزدیک جوان مردی یہ ہے کہ خود تو دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے میں کوتاہی نہ کرے، مگر دوسروں سے اپنے لیے انصاف کا خواہاں نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے ہمراہیو، اٹھو، یقیناً ابو حفص آدم اور ان کی اولاد پر بازی لے گئے ہیں۔ آپ کی ابتدائے توبہ کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ عالم شباب میں ایک لونڈی پر آپ فریفتہ ہو گئے۔ ہر چند منانے کی تدبیریں کی مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ لوگوں نے بتایا کہ نیشاپور میں ایک یہودی رہتا ہے جو سحر و عمل کے ذریعہ اس کام کو آسان کر سکتا ہے۔ ابو حفص اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنا حال بیان کیا۔ یہودی نے کہا، اے ابو حفص، تمہیں 40 دن نماز چھوڑنی ہوگی، اور اس اثنا میں نہ تو زبان دل پر خدا کا نام لانا ہوگا اور نہ نیکی کا کوئی کام۔ اگر اس پر راضی ہو تو میں جنتر منتر پڑھتا ہوں تاکہ تمہاری مراد بر آئے۔ حضرت ابو حفص نے یہودی کی یہ شرط مان لی اور 40 دن اس طرح گزار دیے۔
یہودی نے اپنا سحر و عمل کیا لیکن ان کی مراد بر نہ آئی۔ یہودی کہنے لگا غالباً تم نے شرط پوری نہیں کی، ضرور تم سے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے اور نیکی کا کوئی کام کیا ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ ابو حفص نے کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی اور نہ بظاہر و باطن میں نے کوئی عمل خیر کیا، البتہ ایک دن میں نے راستہ میں پتھر پڑا دیکھا، اس خیال سے اسے پاؤں سے ہٹا دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اس پر یہودی کہنے لگا افسوس ہے تم پر کہ تم نے 40 دن تک اس کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے فراموش کیے رکھا، لیکن خدا نے تیرے ایک عمل کو بھی ضائع نہیں جانے دیا۔ یہ سن کر حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے صدق دل سے توبہ کی اور وہ یہودی بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو حفص آہنگری کا پیشہ کرتے تھے۔ جب بیاورد پہنچے تو حضرت ابو عبداللہ باوردی سے ملاقات کی اور ان سے بیعت کی۔ جب نیشاپور واپس آئے تو ایک دن بازار میں ایک نابینا کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھا۔ آپ اپنی دکان میں بیٹھے سنتے رہے۔ ان پر اتنی محویت اور وجد کی کیفیت طاری ہو گئی کہ بے خودی میں بغیر دستے پناہ کے بھٹی سے گرم و سرخ لوہا ہاتھ ڈال کر نکال لیا۔ شاگردوں نے استاد کی یہ محویت و استغراق دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ جب آپ کا استغراق ختم ہوا تو اس پیشہ کو چھوڑ دیا، پھر کبھی دکان پر نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ اپنے پیشہ کو چھوڑ کر دوبارہ اسے اختیار کیا، لیکن پھر اس پیشہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں پھر کبھی ادھر متوجہ نہ ہوا۔ بندے کو جو ہنر اور دستکاری سے حاصل ہو اس کے کرنے سے بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ تمام اکتسابات آفتوں کے محل ہیں۔ قابل قدر اور لائق اعتنا تو وہ چیز ہے جو غیب سے بلا تکلف آئے، اور جس جگہ بھی بندے کا دخل و اختیار شامل ہوگا وہاں اس سے حقیقت کے لطائف زائل ہو جائیں گے۔ اس لیے بندہ پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا از خود اختیار نہیں ہے، کیونکہ عطا و زوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کی تقدیر سے ہے۔ جب عطا ہوتی ہے تو اس کی طرف سے لینا بھی ہوتا ہے، اور جب زوال ہوتا ہے تو اس کی طرف سے ترک بھی ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، کیونکہ از خود و ترک کا قیام اسی کی طرف سے ہے، نہ یہ کہ بندہ اپنی کوشش سے نفع یا دفع کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر مزید 1000 برس قبول حق کی کوشش کرے تو یہ ممکن نہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی حق تعالیٰ قبولیت کا شرف دے دے، اس لیے کہ اس کی قبولیت تو ازل سے مقرر ہے اور دائمی مسرت پہلے ہی شامل ہے۔ بندے کے لیے تو بجز خلوص کے کوئی راہ رکھی ہی نہیں، اس لیے وہی بندہ صاحب عزت ہے جو عالم اسباب کی نسبت کو چھوڑ کر مسبب الاسباب سے لو لگائے گا۔ نمبر 27، حضرت حمدون بن احمد بن قصار رحمۃ اللہ علیہ، طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، طبقہ ملامتیہ کے سردار، گرفتار بلا و ملامت، حضرت ابو صالح حمدون بن احمد بن عمار القصار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ مشائخ مقتدمین میں متورع اور علم فقہ میں بدرجہ عتم عالم تھے۔ حضرت امام سوری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے متبع اور طریقت میں حضرت ابو تراب نقشبی کے مرید تھے۔ آپ علی نصر آبادی کے خاندان سے تھے۔ سلوک کے ہر معاملہ میں آپ کے اشارات اور مجاہدے کی تمام اقسام میں آپ کے اشارات موجود ہیں۔ چونکہ آپ کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا، اس لیے نیشاپور کے تمام اکابرین آپ کے رشد و ہدایت کے منتظر رہتے، لیکن آپ سب کو یہی جواب دیتے کہ ابھی میرا دل دنیا اور حصول مرتبت سے خالی نہیں ہوا۔ اس حال میں میرا واعظ فرمانا سود مند نہ ہوگا اور نہ دلوں پر اثر انداز ہوگا۔ جو بات دلوں پر اثر نہ کرے اس میں علم کا استخفاف اور شریعت کا استہزاء ہے۔ واعظ کرنا اس پر واجب ہے جس کی خاموشی دین میں خلل انداز نہ ہو، اور جب کچھ کہے تو خلل دور ہو جائے۔ علماء نے سوال کیا کہ ہمارے واعظ کے مقابلہ میں اسلاف کا واعظ کس وجہ سے دلوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا تھا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاف اسلام کی بہتری لوگوں کی نجات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے واعظ کہتے ہیں، اور ہم اپنی ذات کی عزت دنیا اور مقبول خلائق ہونے کے لیے واعظ کرتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص رضائے الہی کے لیے بات کرتا ہے اس کی زبان سے حق بات نکلتی ہے، اور اس میں دبدبہ و جلال ہوتا ہے کہ شرپسندوں کے دل بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اپنی ذات کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے اس میں رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
ایسی باتوں سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کے کہنے سے نہ کہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ حقانیت سے خالی بات ہوتی ہے۔ نمبر 28، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، شیخ باوقار، مشرف خواطر و اسرار حضرت ابو السیری منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے مشائخ کبار میں سے ہیں۔ عراق کے اقابر میں سے آپ مقبول اہل خراسان تھے۔ پند و نصائح میں حسن کلام اور نقطہ رسی تھی۔ ہر علم و فن میں واز فرماتے اور درایت و روایت اور احکام و معاملات کی گتھیاں سلجھاتے تھے۔ بعض صوفیہ تو تعریف میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، وہ ذات پاک ہے جس نے عارفوں کے دلوں کو ذکر کی جگہ اور زاہدوں کے دلوں کو توکل کی جگہ اور توکل کرنے والوں کے دلوں کو رضا کی جگہ اور درویشوں کے دلوں کو قناعت کی جگہ اور دنیا داروں کے دلوں کو حرص کی جگہ قرار دیا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب حس و اعضاء پیدا فرمائے تو اس میں اسی قسم کی طاقت و توانائی بخشی، مثلاً ہاتھوں کو پکڑنے کا آلہ اور پاؤں کو چلنے کی طاقت، آنکھوں کو بینائی کا ذریعہ، کانوں کو سننے کے لیے اور زبان کو بولنے کے واسطے پیدا فرمایا۔ ان کی تخلیق و ظہور میں کوئی زیادہ اختلاف نہ رکھا، لیکن جب دلوں کو پیدا فرمایا تو ہر دل کی مراد مختلف، ہر دل کا ارادہ مختلف اور ہر دل کی خواہش گوناگوں پیدا فرمائی۔ چنانچہ کسی دل کو معرفت کی جگہ، کسی دل کو گمراہی کا مقام، کسی دل کو قناعت کی جگہ اور کسی دل کو حرص و لالچ کا مقام بنایا، اور اس نے دل سے بڑھ کر کوئی چیز نرالی پیدا نہیں کی۔ آپ کا ایک ارشاد یہ ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، یا وہ اپنے نفس کے عارف ہوں گے یا حق تعالیٰ کے عارف۔ اگر وہ اپنے نفس کے عارف ہیں تو ان کا مشغلہ ریاضت و مجاہدہ ہے، اور اگر حق تعالیٰ کے عارف ہیں تو ان کا مشغلہ خدمت، عبادت اور طلب رضا ہے۔ لہٰذا جو عارف نفس ہوتے ہیں ان کی نظر عبادت و ریاضت پر ہوتی ہے تاکہ درجہ و مقام حاصل کریں، اور جو عارف رب ہوتے ہیں ان کی نظر عبادت و ریاضت کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود سب کچھ ہو جائیں۔ ان دو مرتبوں میں بڑا بعد ہے، ایک بندہ مجاہدے میں قائم ہے اور دوسرا مشاہدے میں۔ واللہ عالم۔ آپ کا ایک ارشاد ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک خدا کی طرف محتاج، تو ان کا درجہ شریعت کی ظاہری زبان میں بہت بلند ہے، دوسرا وہ ہے جو اپنی نیاز مندی کو دیکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں ہر مخلوق کے رزق، موت و حیات، سعادت و شقادت کو لکھ دیا ہے۔ وہ خدا ہی اپنی نیاز مندی میں خالص، غیروں سے بے پرواہ ہے، لہٰذا وہ پہلا شخص جو افتقار کی شان میں تقدیر دیکھنے کی وجہ سے رویت احتیاج میں محجوب ہے، اور وہ دوسرا شخص جو اپنی نیاز مندی کی رویت کو چھوڑے ہوئے ہے۔ وہ اپنی نیاز مندی کی رویت میں مکاشفہ اور استغنا میں ہے، گویا ایک نعمت کے ساتھ ہے، دوسرا نعمت دینے والے کے ساتھ۔ لیکن وہ جو نعمت کے ساتھ نعمت کی رویت میں ہے، اگرچہ وہ غنی ہے مگر وہ دراصل فقیر ہے، اور جو منعم کے ساتھ ہے اس کی رویت و مشاہدے میں ہے، اگرچہ وہ فقیر ہے مگر دراصل غنی ہے۔ نمبر 29، حضرت احمد بن عاصم انطارکی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، ممدوح اولیاء، قدوہ اہل رضا حضرت ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطارکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ خاصان خدا اور سادات صوفیاء میں سے ہیں۔ علوم شریعت و طریقت اور ان کے فروغ و اصول کے عالم تھے، طویل عمر پائی اور مقتدمین مشائخ کی صحبت میں رہے، تبا تابعین کا زمانہ پایا اور حضرت بشر حافی سری سکتہ کے ہم زمانہ اور حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ کے مرید تھے۔ آپ نے حضرت فضیل کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے، اور ہر شیخ نے آپ کی تعریف و توصیف کی ہے۔ طریقت اور اس کے فنون میں آپ کا کلام عرفہ اور لطائف دل پسند ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، نافع ترین درویشی وہ ہے جس کے ذریعہ تم صاحب جمال بن کر اسی سے راضی رہو۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے نزدیک تو جمال یہ ہے کہ بندہ ہر ناز و نام کا مالک اور مختار ہے۔ درویشی میں جمال یہ ہے کہ اسباب کی نفی
اور اسباب اور مسبب اور اس سے رغبت کچھ نہ ہو اور خدا کے احکام سے راضی رہے، اس لیے کہ درویشی سبب کی عدم موجودگی کا نام ہے اور تونگری سبب کی موجودگی کا نام۔ درویش بغیر سبب کے حق کے ساتھ ہوتا ہے اور تونگر سبب کے ساتھ اپنے لیے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سبب محل حجاب ہے اور ترک سبب محل کشف، اور دونوں جہان میں جمال کشف و رضا کے اندر ہے۔ سارے جہان کی سختی حجاب میں، یہ بیان تونگری پر درویشی کی فضیلت میں واضح اور ظاہر ہے۔ واللہ عالم۔ نمبر 30، حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ، آئمہ طریقت میں سے ایک بزرگ، سالک طریقت، ورع و تقوی، امت میں مشابہ زہد، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ طریقت کے ہر حال میں زہد و تابع اور احادیث میں آپ کی روایات بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔ آپ فقہ اور سلوک میں امام سوری کے پابند ہیں۔ ان کے اصحاب کو دیکھنے والے اور ان کی محبت میں رہنے والے تھے۔ آپ کا کلام سلوک و طریقت میں پر مغز ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی زندگی کو سکون قلب کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں طمع کو جگہ نہ دے، حتیٰ کہ وہ لذت کام و دہن سے بھی زیادہ بے نیاز ہے، اس لیے کہ حریص آدمی طمع دنیا میں مردہ حال ہوتا ہے۔ حرص و آج سے دل پر مہر سی لگ جاتی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ مہر شدہ دل مردہ ہوتا ہے۔ سب سے عمدہ و بہتر دل وہ ہے جو ماں سوائے اللہ سب کے لیے مردہ اور حق تعالیٰ کے لیے زندہ رہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے دل کو عزت دینے والا اور ذلت دینے والا پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے ذکر سے دل کو عزت بخشتا اور طمع دنیا سے دل کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ذکر کا مقام بنایا ہے، پھر جب وہ نفس کی پیروی کرتے ہیں تو خواہشات کی جگہ بن جاتی ہے۔ شہوتوں سے دلوں کی پاکیزگی یا تو بے قرار کرنے والے خوف سے ہوتی ہے یا بے آرام کرنے والے شوق سے۔ معلوم ہوا کہ خوف اور شوق ایمان کے دوستون ہیں، جبکہ دل ایمان کا مسکن ہے، تو اس کے لائق ذکر و قناعت چاہیے، نہ کہ طمع و غفلت۔ لہٰذا مومن باخلاص کا دل نہ طمع ہو سکتا ہے نہ خواہشات کا غلام، کیونکہ طمع و شہوت موجب وحشت ہیں، اس سے دل پریشان رہتا ہے اور ایمان سے غافل و بے خبر کر دیتا ہے۔ ایمان کو حق سے انس و محبت اور ماں سوائے اللہ سے وحشت و نفرت ہے۔ چنانچہ فرمایا، طمع کرنے والے سے ہر ایک ڈرتا اور پریشان ہوتا ہے۔ نمبر 31، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، طریقت کے شیخ المشائخ، شریعت کے امام الائمہ حضرت ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ علماء ظاہر اور ارباب قلوب میں مقبول تھے۔ فنون علم کامل، سلوک و معاملات کے اصول و فروع میں امام و مفتی اور امام سوری کے مصاحب تھے۔ آپ کا کلام بلند پایا اور احوال کامل ہے، یہاں تک کہ تمام اہل طریقت آپ کی امامت پر اتفاق رکھتے تھے اور کسی مدعی و متصرف نے آپ پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ آپ حضرت سری سکتہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور انہی کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سری سکتہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کوئی مرید اپنے پیر سے بلند مرتبہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثبوت ظاہر ہے کہ حضرت جنید کا درجہ میرے درجہ سے بلند ہے، حالانکہ ان کا یہ فرمانا از راہ انکسار و تواضع تھا، مگر انہوں نے جو فرمایا بصیرت سے فرمایا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے سے بلند کا درجہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دیدار تحت تعلق ہے، اور ان کا یہ فرمانا دلیل واضح ہے کہ انہوں نے حضرت جنید کو اپنے سے بلند مقام پر پایا۔ جب بھی انہیں دیکھا، اگرچہ انہوں نے بلندی میں دیکھا، لیکن در حقیقت وہ ان کے تحت ہی تھے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سری سکتہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں مریدوں نے حضرت جنید سے عرض کیا، اے شیخ، ہمیں ایسی نصیحت فرما کیجیے جس سے ہمارے دلوں کو چین و قرار آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میرے شیخ اپنے مقام پر جلوہ افروز ہیں، میں کوئی تلقین نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک رات آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جنید، لوگوں کو پندو نصائح کیوں نہیں کیا کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ایک جہان کو نجات عطا فرمائے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ یہ خیال فرما رہے تھے کہ میرا درجہ میرے شیخ کے درجہ میں پیوست ہو گیا ہے، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا
امر فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سکتہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب جنید نماز فجر کا سلام پھیریں تو ان سے کہنا تم نے مریدوں کے کہنے سے تعلیم و تبلیغ نہ کی اور نہ مشائخ بغداد کی سفارش قبول کی، سب کی درخواستوں کو رد کرتے رہے، میرا پیغام بھی پہنچا، جب بھی تبلیغ شروع نہیں کی۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہو چکا ہے، اب تو حکم بجا لاؤ۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے جانا کہ میرا شیخ میرے دل سے بخوبی واقف ہے اور وہ میری ظاہری و باطنی ہر حالت سے باخبر ہیں۔ ان کا درجہ میرے درجہ سے بلند ہے کیونکہ وہ تو میرے اسرار سے واقف ہیں اور میں تو ان کے احوال سے بے خبر ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے شیخ کے دربار میں حاضر ہوا اور توبہ و استغفار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رب العزت جل و علا کو دیکھا، اس نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنید کے پاس بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو وعظ و تبلیغ کیا کریں تاکہ بغداد کے لوگوں کی دلی مراد برآئے۔ اس واقعے کی روشن دلیل یہ ہے کہ مرشد جس حال میں بھی ہو وہ مریدوں کی ہر حالت سے باخبر ہوتا ہے۔ آپ کا کلام بہت بلند اور پرمغز و لطیف ہے، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، نبیوں کا کلام حضور حق کی اطلاع دیتا ہے اور صدیقوں کا کلام مشاہدے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خبر کی صحت نظر سے اور مشاہدے کی صحت فکر سے ہوتی ہے۔ خبر عین ذات کو دیکھے بغیر نہیں دی جا سکتی اور اشارہ غیر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ صدیقین کا جو حد کمال اور انتہا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے حالات کی ابتدا ہے۔ نبی و ولی کے درمیان یہ فرق ہے کہ ان کی فضیلت جو نبیوں کو اولیاء پر ہے اس سے واضح اور ظاہر ہے، بخلاف ملحدوں کے ان دو گروہوں کے جو فضیلت میں انبیاء کو مؤخر اور اولیاء کو مقدم کہتے ہیں، نعوذ باللہ منہما۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں شیطان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک روز میں مسجد کے باہر کے دروازے پر کھڑا تھا کہ دور سے ایک بوڑھا آتا ہوا نظر پڑا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو مجھ پر شدید نفرت کا غلبہ ہوا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا، اے بوڑھے، تو کون ہے کہ تیری محیب شکل کو میری آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں اور تیری موجودگی سے میرے دل کو سخت وحشت ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ابلیس ہوں جس کے دیکھنے کی تم نے تمنا کی تھی۔ میں نے کہا، او ملعون، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے باز رکھا تھا؟ شیطان نے کہا، اے جنید، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ابلیس کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا اور ششدر رہ گیا اور مجھے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، اے جنید، اس ملعون سے کہو تو جھوٹا ہے، اگر تو فرما بردار ہوتا تو اس کے حکم سے اور اس کی ممانعت سے کیوں انکار کرتا؟ شیطان نے میرے دل کے اندر سے یہ آواز سنی تو وہ چیخا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، تم نے مجھے جلا دیا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ یہ حکایت آپ کی حفاظت و عصمت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی نگہداشت فرماتا ہے اور ہر حال میں انہیں شیطان کے شر و فساد سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ کے ایک مرید کے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ وہ کسی درجہ پر پہنچ گیا ہے اور وہ منہ موڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دن وہ اس خیال سے آیا کہ آپ کا تجربہ کرے۔ آپ اپنی بزرگی سے اس کے دلی خیالات سے باخبر ہو چکے تھے۔ اس نے آپ سے ایک سوال کیا۔ حضرت جنید نے فرمایا، اس کا جواب لفظوں میں چاہتا ہے یا معنی میں؟ اس نے کہا، دونوں شکلوں میں۔ آپ نے فرمایا، اگر لفظوں میں چاہتا ہے تو اگر تو نے اپنا تجربہ کر لیا ہے تو میرے تجربے کی تجھے حاجت نہیں، حالانکہ تو یہاں میرے تجربے کے لیے آیا ہے، اور اگر تو معنوی تجربہ چاہتا ہے تو میں تجھے اسی وقت ولایت سے معزول کرتا ہوں۔ فوراً اور اسی لمحہ اس مرید کا چہرہ کالا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ یقین کی راحت میرے دل سے جاتی رہی ہے۔ پھر وہ توبہ استغفار میں مشغول ہو گیا اور فضول باتوں سے تائب ہو گیا۔ اس وقت حضرت جنید نے اس سے فرمایا، تو اسے نہیں جانتا کہ اولیاء اللہ اسرار کے والی اور حاکم ہوتے ہیں، تو ان کے زخم کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے اس پر دم کیا اور وہ دوبارہ اپنی مراد پر بحال ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مشائخ سے بدگمانی رکھنے سے توبہ کر لی۔
نمبر 32، حضرت ابو الحسن احمد بن محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اماموں میں ایک بزرگ، شیخ المشائخ، شریعت کے امام الائمہ، بادشاہ اہل تصوف، بری از آفت تکلف، حضرت ابو الحسن احمد بن محمد خراسانی نوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو تصوف کے معاملات میں عمدہ کلمات میں ظاہر تر اور مجاہدوں میں واضح تر تھے۔ تصوف میں آپ کا اپنا ایک خاص مشرب ہے۔ صوفیاء کی جماعت آپ کو نوری کہتی اور ان کے اقتداء کی پیروی کرتی ہے۔ صوفیوں کے 12 گروہ، جن میں سے 2 گروہ مردود ہو چکے ہیں اور 10 مقبول ہیں، اور ان مقبول گروہوں میں سے ایک گروہ محاسبیوں کا ہے اور دوسرا قصاریوں کا، تیسرا سفوریوں کا، چوتھا جنیدیوں کا، پانچواں نوریوں کا، چھٹا سہیلیوں کا، ساتواں حکیموں کا، آٹھواں حرازیوں کا، نواں خفیفیوں کا اور 10واں ستاریوں کا ہے۔ یہ 10 گروہ محقق اور اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن وہ 2 گروہ جو مردہ ہیں، ان میں سے ایک حلولیوں کا جو حلول و امتزاج سے منسوب ہے اور سالمی اور مشبہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا گروہ حلاجیوں کا ہے جو ترک شریعت کے قائل ہیں۔ انہوں نے الحاد کی راہ اختیار کی، جس سے وہ ملحد و بے دین ہو گئے۔ اباہتی اور فارسی ان ہی سے متعلق ہیں۔ اس کتاب میں اپنی جگہ ہر ایک کا جدا جدا تذکرہ آئے گا اور ان کا اختلاف بھی مذکورہ ہوگا، اور 2 گروہوں کے خلافیات بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ مکمل استفادہ کیا جا سکے انشاءاللہ۔ لیکن نوری طریق، ترک مداہنت، جوان مردی کے رفت اور دائمی مجاہدے ان کے قابل تعریف خصوصیات ہیں۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں مسند صدارت پر تشریف فرما دیکھ کر میں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ نے ان سے حق کو چھپایا، تو انہوں نے آپ کو مسند صدارت پر بٹھایا، اور میں نے ان کو نصیحت کی تو انہوں نے مجھ پر پتھر پھینکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مداہنت خواہشات کے ساتھ موافقت رکھتی ہے اور نصیحت کو اپنے خلاف سمجھتی ہے، اور آدمی چونکہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہو، اور اس کو پسند کرتا ہے جو اس کی خواہش کے موافق ہو۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق اور ان کے شیخ طریقت حضرت سری سکتہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت نوری نے بکثرت مشائخ سے ملاقات کی اور ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت احمد بن ابی الجواری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملے ہیں۔ طریقت و تصوف میں آپ کے اشارات لطیف اور پسندیدہ ہیں، اور فنون علم میں آپ کے نکات بہت بلند ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، حق کے ساتھ جمع ہونا اس کے غیر سے جدائی ہے، اور اس کے غیر سے جدائی حق کے ساتھ ملنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ سے واصل ہے، وہ ماں سوائے اللہ سے جدا ہے۔ اصطلاح طریقت میں اسی کو جمع کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حق سے واصف ہونا فکر خلائق سے علیحدگی ہے۔ جس وقت خلق سے کنارہ کشی ہو جائے، حق سے وصال درست ہوگا، اور جب حق تعالیٰ سے وصال درست ہے تو خلق سے آراز صحیح ہوگا، کیونکہ ایک ساتھ 2 ضدیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ حکایت: ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شبانہ روز اپنے گھر میں کھڑے ہو کر شور مچایا۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے جا کر حال بیان کیا۔ آپ اٹھ کر فوراً تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اگر تم جانتے ہو کہ اس شور و غل میں کچھ بھلائی ہے تو بتاؤ، میں بھی شور و غل کروں، اور اگر تم جانتے ہو کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں تو دل کو رضائے الہی کے حوالہ کر دینا چاہیے تاکہ تمہارا دل خوش و خرم رہے۔ چنانچہ حضرت نوری اس سے باز آ گئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، آپ کیسے اچھے ہمارے استاد و رہنما ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، ہمارے زمانہ میں 2 چیزیں بہت پیاری ہیں، ایک وہ جو اپنے علم سے کام لے، دوسرا وہ عارف جو حقیقت کو بیان کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں علم و معرفت دونوں عزیز ہیں، اس لیے بے عمل علم بجائے خود جہالت و نادانی ہے، اور بغیر حقیقت کے معرفت ناشناسی ہے۔ آپ نے اپنے زمانہ کے حالات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ورنہ آپ خود اپنے تمام اوقات میں عزیز ہوئے ہیں اور آج بھی عزیز ہیں۔ جو شخص عالم اور عارف کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے، وہ اپنے حال میں پریشان رہتا ہے، وہ کبھی عالم و عارف کو نہ پا سکے گا، حالانکہ اسے اپنی ذات میں تلاش کرنا چاہیے تاکہ اسے سارا جہان
عالم و عارف نظر آئے اور خود کو حوالہ خدا کر دے تاکہ جہان کو عارف نظر آئے، کیونکہ عالم و عارف بہت پیارا اور عزیز ہوتا ہے، اور عزیز و محبوب دشواری سے حاصل ہوتا ہے۔ جس چیز کا ادراک دشوار ہو، اس کے حاصل کرنے میں وقت کی ازاد ہے۔ خود اپنے میں علم و معرفت کو حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ہی اندر علم و حقیقت کے چشمے جاری کرنے چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص ہر چیز کو خدا کی طرف سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے، وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ملک اور ملک دونوں کا قیام مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا تسکین خاطر خالق کائنات کو دیکھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، نہ کہ پیدا شدہ اشیاء کو دیکھنے سے، کیونکہ اگر اشیاء کو افعال کی علت بنائے گا تو غم و فکر میں مبتلا ہو جائے گا، اور کسی شے کی طرف اس کا متوجہ ہونا شرک ہوگا، اور اگر اشیاء کو فعل کا سبب قرار دے گا تو سبب از خود قائم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا قیام مسبب کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ غیر میں مشغول ہونے کی بجائے نجات پائے گا۔ واللہ عالم۔ نمبر 33، حضرت سعید بن اسماعیل ہیری رحمۃ اللہ علیہ، طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، پیشوائے سلف، یادگار صلحہ حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل ہیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ مقتدمین میں بزرگ تر اور اپنے زمانہ میں منفرد تھے۔ اولیاء اللہ کے دلوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ ابتدا میں حضرت یحییٰ بن معاذ کی صحبت میں رہے، پھر شاہ شجاع کرمانی کی صحبت میں عرصہ تک رہے۔ بعد ازاں حضرت ابو حفص کی زیارت کے لیے نیشا پور آ گئے اور ان کی صحبت میں رہے اور تمام عمر وہیں گزاری۔ آپ خود اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے میرا دل حقیقت کی طلب میں لگا ہوا تھا، اور اہل ظاہر سے میرا دل متنفر تھا۔ میرا دل جانتا تھا کہ عام لوگ جس ظاہری حالت میں ہے، یقیناً اس کے سوا کوئی باطنی حالت ضرور ہوگی، یہاں تک کہ میں بالغ ہو گیا۔ ایک دن میں حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا تو وہاں میں نے باطنی حقیقت اور مقصود کا چشمہ بہتا ہوا دیکھا۔ میں نے ان کی صحبت اختیار کر لی، حتیٰ کہ ایک جماعت شاہ شجاع کرمانی کے پاس سے ان کی صحبت میں آئی۔ لوگوں نے ان کی باتیں مجھے سنائیں تو میرا دل ان کی زیارت کے لیے بے تاب ہو گیا۔ پھر میں نے کرمان جانے کا عزم کیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح شاہ شجاع کی صحت میسر آ جائے، مگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی اور فرمایا، چونکہ تم مقام رجا کے پروردہ اور صحبت یافتہ ہو اور تم نے حضرت یحییٰ کی صحبت اٹھائی ہے جو کہ مقام رجا پر فائز ہیں، اس لیے جسے مشرب رجا مل جائے وہ طریقت پر گامزن نہیں رہ سکتا، کیونکہ رجا کی تقلید سے کاہلی اور سستی آ جاتی ہے۔ لیکن میں نے بہت منت و سماجت کی اور 20 دن ڈیوڑی پر پڑا رہا، تب کہیں جا کر قدم بوسی کی اجازت ملی۔ ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہا۔ وہ مرد غیور تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابو حفص کی زیارت کے لیے نیشا پور کا ارادہ کیا تو میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ جب ہم حضرت ابو حفص کے پاس پہنچے تو شاہ شجاع قبا زیبدن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو حفص نے جب انہیں دیکھا تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور استقبال کے لیے دوڑے اور فرمایا، جسے میں گدڑی میں دیکھنا چاہتا تھا وہ قبا میں ملبوس ہے۔ وہ عرصہ دراز تک وہاں رہے اور میری تمام کوششیں حضرت ابو حفص کی صحبت میں حصول اسرار میں صرف ہوئیں، لیکن شاہ کا دبدبہ اور ان کی خدمت کا التزام مجھے مانے رہا۔ مگر حضرت ابو حفص میری دلی خواہش کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، اور میں دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ مجھے حضرت ابو حفص کی صحبت اس طرح میسر آئے کہ شاہ شجاع آزردہ خاطر نہ ہو۔ غرض یہ کہ جب شاہ نے واپسی کا قصد کیا تو میں نے بھی ان کی ہمسری کے لیے سفری لباس پہن لیا، حالانکہ میرا دل حضرت ابو حفص کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت ابو حفص نے شاہ سے فرمایا، اس فرزند کو خوش دلی کے ساتھ یہاں چھوڑ دو تو میرے لیے باعث مسرت ہوگا۔ شاہ نے میری طرف رخ کیا، پھر فرمایا، شیخ کی خواہش کو قبول کرو۔ بالآخر شاہ چلے گئے اور میں وہیں رہ گیا۔ میں نے حضرت ابو حفص کی صحبت میں بڑے عجائب و غرائب دیکھے۔ مجھ پر ان کی بڑی شفقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عثمان کو 3 بزرگوں کی صحبت میں 3 منزلوں سے گزارا، اور وہ 3 منازل خود ان کے اشارات میں موجود ہیں، یعنی مقام رجا یحییٰ کی صحبت میں، مقام غیرت
شاہ شجاع کی صحبت میں اور مقام شفقت حضرت ابو حفص رحمہ اللہ کی صحبت میں۔ طریقت میں یہ جائز ہے کہ مزید 5 یا 6 یا اس سے زائد شیخوں کی صحبت میں رہ کر کوئی خاص منزل حاصل کرے اور شیخ اور اس کی صحبت اسے کسی خاص مقام کا کشف کرائے، لیکن سب سے بہتر یہ خصلت ہے کہ مرید اپنے مقام سے کسی شیخ کو ملوث نہ کرے اور اس مقام میں ان کی نہایت کو ظاہر نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ ان کی صحبت میں میرا اتنا حصہ تھا، ان کا مرتبہ تو اس سے بلند تھا، البتہ میرے نصیب میں ان کی صحبت سے اس سے زیادہ حصہ مقدر نہ تھا۔ ایسی روش مقام ادب کے زیادہ نزدیک ہے، اس لیے کہ سالکان حق کو کسی کے مقام و احوال سے سروکار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے نیشاپور اور خراسان میں تصوف کا اظہار کیا، اور حضرت جنید، حضرت رویم، یوسف بن حسین اور محمد بن فضل بلخی رحمہ اللہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے۔ مشائخ کے دلوں سے کسی نے اتنا فائدہ نہ اٹھایا ہوگا جتنا حضرت ابو عثمان نے اٹھایا تھا۔ مشائخ اور اہل نیشاپور نے آپ کو منبر پر بٹھایا تاکہ لوگوں کو تصوف کے رموز و نکات سمجھائیں۔ آپ کی کتابیں بلند اور علم طریقت کے فنون میں آپ کی روایتیں وقیع ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جسے معرفت سے معزز فرمائے اسے واجب ہے کہ وہ معصیت کے ذریعہ خود کو ذلیل نہ کرے۔ اس ارشاد کا تعلق بندے کے قصب، مجاہدے اور امور حق کی دائمی رعایت سے ہے۔ اگر تم اس راہ پر گامزن ہو جو کہ اس کے لائق ہے تو یاد رکھو کہ حق تعالیٰ جب کسی بندے کو معرفت سے نوازتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو کر خود کو ذلیل نہ بنائے، کیونکہ معرفت حق تعالیٰ کی عطا اور اس کی عنایت ہے، اور معصیت بندے کا فعل ہے۔ جسے حق تعالیٰ کی عطا کی عزت مل جاتی ہے، اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے کسی فعل کے ذریعہ اسے ذلیل کرے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی معرفت سے معزز فرمایا تو پھر اپنے فعل سے انہیں ذلیل نہ فرمایا۔